بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لباس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ جسم کو ستر پوشی، جسم کو سردیوں سے محفوظ اور جسم کو خوشنما بہترین لگنے میں، ہمیں محسوس کرنے میں اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پہ لباس نازل کیا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہاری زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو۔ یہ جو ہمارے لیے جو لباس ہے، ایک زینت کا بھی ہے اور ہمارے شرم و حیا کا بھی ذریعہ ہے، اور ہمیں سردی اور گرمی کے لیے جو نا اس کے لیے ضروری ہے۔ سردیوں میں اس کو تاکہ جو نا سردی نہ لگے اور مناسب چیزیں ہم پہن کے رکھیں، اور ایسا لباس پہننا چاہیے جو ہمارے 70 کم سے کم عورہ جو کہتے ہیں، مرد جو ناپ سے لے کے تو گھٹنے تک عورہ ہے، عورت پورا جسم صرف ہاتھ اور چہرے کا وہ رکھ سکتی ہے، کھلا رکھ سکتی ہے، باقی وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی جو نا ڈھانکنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لباس دیا ہے زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے اور آرائش کے لیے، اور ہمیں جو ہے سردی اور گرمی میں سردیوں سے جو اپنے آپ کو سردی سے محفوظ کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو ایسا سادہ خوبصورت جو ہم پہن کے، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ہم نے لباس پہنا ہو تو دوسروں پہ فخر جتانا، غرور یا اس طرح کی پراؤڈ یہ فیل نہ کریں۔ صرف یہ اللہ کی آپ کو پاس نعمت ملی ہے، آپ کے آس پاس اگر اچھا کپڑے ہیں تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا ایک اپنے لیے ایک تحفہ خدا کی نعمت ہے، اور اس پہ جو ہے نا عاجزی نثاری کی کرنی چاہیے۔ جب ہم نیا لباس پہنیں تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی نیا کپڑا ماں کرتا یا چادر پہنتے تو اس کے لیے نام لے کے فرماتے تھے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی واسألک خیر خیر ما سنی لہ اعوذ بک من شر ما سنی لہ۔ خدایا میں تیرا شکر ہے، تو مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کی خیر کا خواہ ہوں، اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں لباس کی برائی اور اس کے مقصد کی برائی پہلو جس کے لیے بنایا گیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہمیں خیر بہترین پہلو ہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ عورتیں جو لباس چست یا ایسے باریک نہ پہنیں، جو پہن کے بھی جو ہے نا وہ اس طرح محسوس ہو کہ انہوں نے کوئی چیز پہنی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو چھپانا، ڈھانکنا، اور پراپر جو ہے جتنے بھی آپ کپڑے، جتنے بھی جس طرح کے آپ سوٹ پہن سکتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے اور اس کی قدر کیجیے، اور یہ دوسروں پہ فخر جتانے والی یا اس طرف کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں وقت میں جس طرح سے چیزیں نوازی ہیں اس کی قدر کیجیے اور بھرپور طریقے سے پہنیے اور اس کی قدر کر کے۔ اس لیے جب ہم لباس پہنیں تو ہمیں دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، دائیں پہلے دائیں ہاتھ یا دائیں ٹانگ پہ جو نا چیزیں جو نا کرتا ہو یا جو آستین ہو اس طریقے سے، تاکہ جو نا ہمارے پہلے دائیں طرف سے ہم سنت طریقہ یہ ہے۔ اور اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کپڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہننے کے لیے کہا ہے کہ آپ سفید کپڑے پہنا کریں، تاکہ آپ کو جو نا اس میں کوئی صفائی کا بھی خیال رکھیں گے، اگر گندگی صاف نہیں نظر آ تو ایک دم دھو لیں گے، تو باقی دوسرے جو کپڑے ہوں گے اس میں وہ آپ چیز اس طرح اتمام نہیں رکھ سکیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مردے ہیں ان کے لیے بھی سفید لباس پہنے، اور جتنے بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں، اتمام رکھیں۔ اور غرور تکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جو غرور تکبر میں پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامراد لوگوں میں سے ناکام و نامراد لوگ ہیں۔ دوسرا جو شخص احسان جتاتا ہے، اور تیسرا شخص جو ہے جھوٹی قسمیں کھا کے جو ہے نا اپنا مال بیچتا ہے۔ تینوں چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔
ایک جو جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، دوسرا جو احسان جتاتا ہے. کسی نے آپ نے کسی کو دیا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس لیے اللہ کا فضل جانے کہ آپ نے کسی کے ساتھ مہربانی کی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ٹخنوں سے نیچے تہ باندھا ہوا ہے اس کو اوپر اٹھا کے رکھیے اور تکبر سے بچیے. اللہ رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ آپ اپنا پیچھے سے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے تو میں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اعزار جو ہیں اپنے تہبند جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر کریں. انہوں نے کہا یہ معمولی سا ہے، تو انہوں نے کہا میری اتباع کرو. تو آپ نے دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹخنوں سے اوپر ہے، ساک نصف ساک یعنی نصف پنڈلیوں تک ہے. تو پھر انہوں نے بھی ایسا کیا کہ اتباع کریں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، اطاعت کریں. زندگی میں خوبصورتی لانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے اس طرف گزارنے کی کوشش کریں. لباس ساتر صاف ستھرا خوبصورت ہو دوسروں کے لیے. آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کے پاس نیا لباس آ گیا اور دوسرا لباس دوسروں کو دیں جو ضرورت مند ہیں، اس کا لیے بہت بڑا اجر ہے. تو یہ لیے کوشش کریں کہ دوسروں لوگوں کو آپ کتنے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں دوسرے لوگ، تاکہ جو نا جن کے پاس لباس نہیں ہے تو آپ ان کو دوسرے لباس دے سکتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. والسلام.